السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے، اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 29واں حصہ ہے۔ مکی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ ابی طالب سے جب باہر آئے تو اس کے بعد توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ ادھر مشرکین جو ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر یا لوگوں کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانے، جس طرح کہ وہ پہلے سے کر رہے تھے۔ اگرچہ بائیکاٹ ختم ہو چکا تھا لیکن وہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ادھر ابو طالب جو ہے ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور پے در پہ پریشانیوں کی وجہ سے ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھ چکی تھی، اور دوسرا محصوری کی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اور اب ان کو مزید بیماری نے آ گھیرا تھا، اس لیے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے قریش جو ہے مشرکین مکہ، انہوں نے سوچا کہ اگر ابو طالب کی وفات کے بعد ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں تو لوگ ہمیں بزدل کہیں گے اور ہماری بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ہم کوئی معاہدہ طے کر لیتے ہیں۔ تو اس نیت سے ایک وفد بنا، اور یہ آخری وفد ہے۔ یہ ابو طالب کے پاس گیا، اس میں سارے ان کے قریش کے معزز جو لوگ ہیں وہ گئے، اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم آپ سے عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں آپ کے بھتیجے کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اور ہمارے بارے میں جو ہم مسائل چل رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے اور ہم کو اپنے دین کے اوپر بلانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ کریں کہ ہمارے درمیان معاہدہ طے کریں کہ وہ اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ تو ابو طالب نے آپ کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ یہ آپ کے قوم کے معزز ترین لوگ ہیں، آپ ان سے معاہدہ طے کر لیں اور اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات کے اوپر قائل نہ کروں کہ جو آپ کے لیے بہتر ہو، کہ آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو ایک ایسی بات کی طرف قائل نہ کروں کہ جو ان کے لیے بہتر ہو، کہ عرب جو ہے ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم جو ہے وہ ان کو جزیہ عطا کرے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چچا جان، آپ ان کو ایک ایسی بات کی طرف لے آئیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ عرب جو ہے ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے، ایسی ایک بات کیا، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ دوسرے جو معبود ہیں ان کی عبادت چھوڑ دیں۔ تو ان سب نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، آپ ایک عجیب بات کرتے ہو کہ ہم بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں بس۔ تو قریش میں آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ تمہاری کسی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ کر رہے ہو اور وہ اپنے دین پہ جو وہ لے کر آئے اس کے اوپر ڈٹ کر رہیں گے، یہ ہماری کبھی کوئی بات خدا را نہیں مانے گا۔ تو اس کے بعد سورۃ الصاد کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ان لوگوں کے معاملے کے بارے میں۔ ابو طالب کا مرض دن بدن بڑھتا گیا، بلا آخر وہ انتقال کر گئے۔ شیبہ ابی طالب کی محصوری کے 6 ماہ بعد رجب کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال میں انتقال ہوا، اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے رمضان کے مہینے میں وفات ہوئی۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب وفات کا وقت قریب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ چچا جان، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ پڑھ لیں، یہ حجت بن جائے گا تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جنت کی سفارش کر سکوں۔ تو اس میں مجلس کے اندر ابو جاہل اور عبداللہ بن امیہ بیٹھے تھے اور کہا کہ کیا عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کلمہ نہ پڑھیں، اور یہی ہوا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت سے ہوں، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے روک نہ دیا جائے میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اور بعد میں آپ کو روک دیا گیا مغفرت کی دعا سے۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنم میں ایک ایسی جگہ رکھا جائے گا جہاں پہ جہنم کی آگ کم پہنچے گی اور وہ ان کے ٹخنے تک آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی روایت منقول ہے کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فیصلے کے دن اللہ تعالی سے سفارش کروں گا کہ وہ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک جائے گی اور جہنم کے نچلے حصے میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد صرف 2 ماہ یا 3 دن بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں۔ 65 سال کی عمر پائی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50ویں سال میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صدی کا 1/4 حصہ گزارا۔ آپ کے لیے گراں قدر نعمت تھی اور آپ کے لیے ہر مشکل میں شانہ بشانہ رہیں، قدم بقدم جب آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے مشرکین تو آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا تو حضرت ختیجہ ایمان لے آئی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے تصدیق کی، اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے اپنے مال میں شریک کیا، اور میری تمام جو اولاد ہے حضرت ختیجہ سے ہے، دوسرے بیویوں سے نہیں۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ فرمایا کہ حضرت ختیجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے، برتن میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، وہ آئیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہیے اور ایک موتی کے محل کی خوشخبری دے دیجئے جس کے اندر سکون ہے، راحت ہے۔ اور یہ دونوں حادثے علامگیز چند دنوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف محسوس ہوئی اور بہت غمگین رہنے لگ گئے۔ اور دوسرا، مشرکین کی جو تکلیفیں تھی وہ پہلے سے بڑھ گئی تھی، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی اور ان کی تکلیفیں بہت زیادہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی اذیت کبھی نہیں دی گئی جو ابو طالب کی وفات کے بعد دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی تھی اور اسی طرح آپ کے ساتھیوں کو بھی بہت تکلیفیں دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے حبشہ کی طرف۔ وہ بتقدیر تن ہجرت کے لیے نکلے تو بلکہ غماد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی پناہ میں لیا اور پھر واپس لے کر آئے، اور ان کی جو مشرکین مکہ جو تھے ان کی تکلیف پہلے سے بڑھ گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تکلیف جب زیادہ ہوئی تو آپ نے طائف کی طرف ہجرت کی کہ اگر میں ان کو دعوت دوں تو ہو سکتا ہے وہ مان جائیں اور مجھے وہاں پہ پناہ مل جائے۔ تو طائف کے جو لوگ ہیں انہوں نے اتنی زیادہ بدسلوکی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بدسلوکی میری قوم نے میرے ساتھ نہیں کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال دی، اسی حالت میں آپ گھر میں تشریف لے آئے تو آپ کی ایک بیٹی جلدی سے آئیں اور پانی ڈال کے سر کو صاف کیا، مٹی اتاری، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے وہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فکر نہیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی حفاظت فرمائیں گے۔
تو اس سال کے اندر بہت ہی زیادہ غم اور پریشانیاں آئیں، تو اس کا نام عام الحزن یعنی کہ غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا، اور تاریخ میں بھی اسی نام کے ساتھ مشہور ہوا۔ اور اسی سال یعنی نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا اور یہ قدیم الاسلام تھے۔ جب دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ کی گئی تو اس میں یہ شامل تھے، اور جب مکہ واپس ہو رہے تھے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے آ کے عدت گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بعد پیغام بھیجا، اور پھر پیغام قبول ہوا اور اس کے بعد نکاح ہوا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد یہ پہلی بیوی تھی حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا، اور بعد میں انہوں نے اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ باقی انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔